آپس کے معاملات پہ غور کر لیں. آپس کے معاملات میں یہ ہے کہ جب تک ہمارا ایک آدمی سے معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، یعنی ہماری مرضی پوری ہو رہی ہے، ہمارا مفاد پورا ہو رہا ہے، اس وقت تک تو وہ آدمی ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے یا غیر ہے، وہ ٹھیک ہے. اور جس دن ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو چاہے وہ سگا بھائی ہے، وہ ہمارا نہیں رہا، لڑائی ہو گئی. اور اب اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کیا مسلمانوں ہی کے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے ہی بھائی اپنے بھائی کے خلاف مخبری کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، ہماری مخبری کرنے کون آتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں کوئی غیر آ سکتا ہے؟ ہماری جو دکانیں ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، اس میں کوئی غیر مسلم آ کے مخبری کر سکتا ہے؟ تم ہی کرتے ہو ایک دوسرے کی، اور پھر کہتے ہو کہ ہم پٹ رہے ہیں. یعنی پٹنے کو دعوت تو خود دے رہے ہو نا. یہ کیا چیز ہے آخر؟ شرم کرنے کی بات ہے، ڈھوک مارنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. اور وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کو اصل سمجھ رکھا ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو پولیس سے 2 پیسے لینے کے لیے مخبری کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ریٹ کیا ہے، کس چیز کے، کس چیز کی مخبری کے کتنے روپے ملتے ہیں. جب احتجاج چل رہے تھے سی اے کے سلسلے میں، اور اس کے بعد کے حالات میں، کورونا کے حالات میں بھی، تو مخبروں نے خوب کمایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قانون کے خلاف کرے تو آپ اس کی تائید کریں، لیکن کیا ساری خبریں سچی دی ہیں مخبروں نے؟ کیا جھوٹ نہیں بولا ہے؟ سوال یہ ہے. تم اپنے بھائی کے خلاف جھوٹ بول کر پیٹ بھرو، 2 گناہ ایک ساتھ. مسلمان کو ستانا، تکلیف پہنچانا اور جھوٹ بولنا ساتھ میں، اور پھر تم یہ امید کرو کہ تمہیں عزت ملے. کتنے تعجب کی بات ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے. مجھے بتائیں کہ کتنے بڑے بڑے نقصان مسلمان نہیں کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے، ملت کے، دین کے نقصان. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا، ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جہاں 34 استاد پڑھاتے تھے. آپس میں اختلاف ہوا کورونا کے زمانے میں، اور وہ مدرسہ بند ہے. 34 کے 34 آدمی وہاں سے چلے گئے پڑھانے والے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جرم کہ 34 آدمیوں کا عملہ جہاں پڑھا رہا تھا وہ اتنا بڑا مدرسہ بند ہوا، کیوں ہوا؟ یہ جرم کس کے سر ہے؟ وہ جو آپس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا. کیا اختلاف ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ انا ہی کا تو اختلاف ہوگا، بڑائی کا تو اختلاف ہوگا، اور کیا ہوگا کہ میں بنوں یا تم بنو. اتنا بڑا نقصان. اور وہ مسلمان جو دیندار کہلاتے ہیں، جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو مدرسوں کے ذمہ دار بنتے ہیں، ان کا حال ہے. آپ سوچیں ذرا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے. اللہ کی مدد خامخواہ بھاگی نہیں پھرتی کہیں. اللہ کی مدد اللہ کے اچھے بندوں کے پاس آیا کرتی ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سے دور کرنے کے کام کر رہے ہیں. مرض کیا ہے؟ مرض کو سمجھ لو. اصل بیماری دلوں کی بیماری ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے. ایمان دلوں کے اندر بہت دبا ہوا ہے، دنیا کی ضرورتیں اور خواہشات اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں.